اور اس ایجنڈے کی بنیاد عوام کی بہتری ہے، ایک عام پاکستانی شہری کی بہتری ہے۔ ہمارا آبجیکٹو امن ہے، استحکام ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اگر یہ ہمارا ایجنڈا ہے تو پھر ہماری خارجہ پالیسی کو اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے معاون بننا ہوگا۔ اس لیے ہم ایک نئی اپروچ کے تحت آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے دعوت بھی ملی ہے اور میں نے فیصلہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میرا پہلا غیر ملکی دورہ افغانستان کا ہوگا۔ اور افغانستان جو ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بھی ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں، جغرافیہ نے ہمیں جوڑا ہے، روایات، مذہب، کلچر نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، اور ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ وہاں امن ہوگا، استحکام ہوگا، خوشحالی ہوگی تو یقیناً پاکستان مستفید ہوگا، اور پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اس کے فوائد افغانستان کو بھی پہنچ پائیں گے۔ تو اس اپروچ کے تحت انشاءاللہ میں عنقریب افغانستان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ وہاں بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کی ذرا صبر کیجیے، مجھے پتہ ہے آپ کو عجلت ہے، ذرا صبر کیجیے۔ آج کی جو گفتگو تھی پہلے دفتر خارجہ میں ہوئی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گفتگو ہوئی۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی گفتگو میں ہم نے جو اپنا فارمیٹ ہے وہ اس طرح مرتب کیا کہ جب سیکرٹری پومپیو سے ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب، ہم نے جنرل جوزف ڈنفورڈ، ہم نے مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا، اور اس کے پیچھے ایک سوچ تھی۔ عام تاثر دیا جاتا تھا، اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ آئے، پہلے یہاں ملے، پھر جی ایچ کی تشریف لے گئے، وہاں ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر بہت سے لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا، اور بہت سے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ دیکھیے یہ تو سویلینز کچھ کہتے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کچھ کہتی ہے۔ آج کی اس مشترکہ نشست سے بڑا واضح پیغام گیا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے۔ پاکستان کا مفاد سب کو عزیز ہے اور سب پر مقدم ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اس مفاد کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں نے ان سے جہاں یہ خواہش کی گئی کہ افغانستان میں اگر ٹاکس نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی مدد درکار ہوگی، یقیناً پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، مثبت کردار ادا کرے گا، لیکن میں نے ان کی خدمت میں ایک واضح طور پر کہا کہ اگر ہم نے اپنی مغربی جانب دیکھنا ہے اور توجہ دینی ہے تو پھر ہمیں جو مشرقی جانب
سے ہمیں ایز اور ہمیں سہولت درکار ہے. مثال کے طور پر یہ لائن آف کنٹرول پر آئے دن یہ جو سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ معصوم لوگ متاثر ہوتے ہیں، فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سمت بھی دیکھیں اور اس میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اور کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست ایک سیر حاصل نشست تھی، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھ کر جو ہمارا فیوچر کورس ہے اس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اور جسے میں نے کہا کہ ہم ملے، سنا، سمجھا اور فیوچر کورس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے واشنگٹن میں اگلی نشست کا فیصلہ کیا. میں نے ان سے یہ بھی کہا اور انہوں نے اتفاق کیا کہ اس بلیم اور شیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کلائمیٹ ویشیٹ ہوتا ہے اور ہاں ہمارے چیلنجز ہیں، کئی چیزوں پر ہماری سوچ جداگانہ ہوگی، لیکن ہمارے شیئرڈ آبجیکٹیوز بھی ہیں اور ہماری جو میسیجنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس قسم کی میسیجنگ کرتے ہیں. میں نے جو واضح چیز محسوس کی وہ یہ تھی، اور جو پازیٹیو ہے، کہ آج کی نشست نے اس بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ری سیٹ کرنے کا ماحول بنا دیا ہے اور جو تعطل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، آپ نے سوالات بھی کیے میڈیا نے کہ وہ جو $300 ملین روک دیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر نہیں تھی، یہ فیصلہ بھی پرانا ہے اور یہ خبر بھی پرانی ہے. یہ فیصلہ اس حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا اور پہلی قسط $500 ملین کی آپ کے سامنے ہے جو رک گئی تھی، اور دوسری کیونکہ اب وقت آ گیا تھا اور ان کو فیصلہ کرنا تھا، اس پیسہ جو ان کے پاس وہاں پڑا تھا اس کو ری پروگرام کرنے کا کانگریس کو ان کو لکھنا تھا، تو اس کے تحت انہوں نے کیا. پر یہاں یہ تاثر ایسا دیا گیا کہ آنے سے پہلے ایک قسط روک دی گئی، ایسی بات نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، میں نے اس پہ غور کیا کہ کیا اس پر مجھے ان سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے یا نہیں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا. اور ہمارا رشتہ صرف لینے دینے کا نہیں ہے، اور خوددار قومیں ایک مختلف انداز میں سوچتی ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی آب و ہوا دی ہے، ایسا موسم دیا ہے کہ ہم اپنے کھانے کی گندم اگا سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں اپنے وسائل سے، اور